السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 253 سیریل ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو مکمل کرائے۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ طب نبوی پر گفتگو کریں گے۔ پہلے یہ کچھ باتیں بطور پالیسی کے سمجھ لیں تاکہ بات آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات تو جو باتیں اگر سمجھ میں نہیں آئیں بعد میں پوچھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، ہمارے پاس فقہ میں ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے، پالیسی یہ ہے کہ اصل و کلی شیء مباح۔ یہ تمام فقیہوں نے مل کر کے ایک فارمولہ بنایا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے۔ ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ اصول عبادت کو چھوڑ کر کے سب میں لاگو ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ یہ گھڑی لگاتے ہیں، یہ گھڑی لگانا اس وقت ہم دلیل آپ کو دیں گے لگانے کی جب ہم عبادت کے طور پہ لگائیں گے۔ اگر ہم عبادت کے طور پہ نہیں لگا رہے ہیں تو میرا دلیل دینا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت کو چھوڑ کر ہر چیز میں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ ناجائز کب ہوگی؟ جب ناجائز کی دلیل موجود ہوگی۔ اگر ناجائز کی دلیل موجود نہیں ہے شریعت میں تو کسی بھی آدمی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی دلیل پیش کریں۔ دلیل اس کو پیش کرنا ہے کہ صاحب یہ ناجائز ہے۔ جتنی بھی چیزیں عبادات کے علاوہ ہیں، معاشی زندگی ہے، بزنس ہے، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا، علاج، معالجہ، سب میں یہ ایک اصول ہے کہ اصل جائز ہے، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ ہمارے جو بریلوی علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس میں کہ اس میں عبادت کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کو بھی کہتے ہیں کہ عبادت میں بھی سب چیز جائز ہے جب تک کہ منع کی آپ دلیل نہیں دیتے ہیں۔ آپ ان سے بولیں کہ آپ قبر پہ پھول کیوں ڈالتے ہیں، وہ بولے گا کہ ہم ڈالنے کی تم منع کی دلیل لے کر کے آؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں یا قرآن میں کہ قبر پر پھول نہ ڈالا جائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حالانکہ ان کے نزدیک بھی، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اور تقریباً چاروں امام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت کو چھوڑ کر یہ پالیسی اور فارمولہ استعمال ہوگا۔ عبادت میں یہ فارمولہ استعمال نہیں ہوگا۔ عبادت میں کیا فارمولہ استعمال ہوگا؟ جو کر رہے ہو اس کی دلیل چاہیے۔ عبادت میں کیا فارمولہ ہے؟ جو آپ عبادت ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں دلیل اس کی چاہیے۔ عبادت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، اب آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کے لیے موبائل رکھا ہے، اب کوئی سر پھرا پوچھے مولانا آپ کے سامنے اتنے موبائل رکھے گئے، آپ نے ایک مرتبہ نہیں ٹوکا کہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ عبادت کی کیٹیگری میں نہیں ہے۔ عبادت کی آپ ابھی اگر میرے سامنے کوئی عبادت کسی اسٹائل سے کرنے لگے تو میں آپ سے پوچھوں گا بھائی یہ کہاں سے ہوا؟ تو عبادت میں ہمارا اصول کیا ہے؟ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، بقیہ چیزوں میں نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بات اور بتا دیں، شاید میں آپ کو سمجھا لے جاؤں۔ ساری چیزیں اس اصول کے تحت ہیں سوائے گوشت کے۔ گوشت جو ہے، جو گوشت آپ کھاتے ہیں، گوشت کی اصل حرمت ہے، سارے گوشت حرام ہیں، مرغی ہو بکری ہو سب حرام ہیں۔ جس کو حلال کہیں گے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر آپ بولیں گے مٹن تو مٹن کی دلیل چاہیے،
اگر آپ بولیں گے مرغی تو مرغی کی دلیل چاہیے. تو اسی لیے آپ جب غیر مسلم کے ہوٹل میں کھاتے ہیں تو گوشت جو کھا رہے ہیں اس کے آپ ایسے جو نہیں یہ مٹن ہے ایسے نہیں, وہ ذبح صحیح طریقے پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس کی ہر گوشت کی اصل جو ہے وہ حرمت ہے. جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, گوشت کی پراپر بات کر رہا ہوں, اس کو نوٹ کریں. گوشت, سارے گوشت کی اصل حرمت ہے. ہم کو حلت کے لیے دلیل چاہیے. ایک آدمی بولتا مولانا یہ چکن ہے, چکن مسلمانوں کے نہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے چکن ذبح کیسے ہوا ہے. ہم مرغی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم مٹن کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں گوشت کی. اس کے علاوہ بقیہ ساری چیزوں میں یہ اصول ہے کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے. اچھا, اب یہ جو ہمارے پاس علاج کا معاملہ ہے, سب سے پہلے تو ایک طبقہ اس کنفیوژن کو ہم دور کریں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علاج کرنا توکل کے خلاف ہے. اللہ پر آپ کو توکل نہیں ہے, ارے بھائی اس نے مرض دیا ہے وہ آپ کو شفا دے گا, کیوں آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہے ہیں. یہ ایک پالیسی ہے, چھوٹا طبقہ, گرچہ اس کے پر بھی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی وہی کرتا ہے, لیکن تمہارے سامنے بحث کرتا ہے کہ جو اللہ نے بیماری دی ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو, چھوڑو جی اللہ پر معاملے کو. تو حقیقت کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں. میں دو آدمی کی رائے نقل کر رہا ہوں, ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. ان دونوں کی رائے ایک دم ایک ہی ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے, فریج میں پانی رکھا ہے یا گھڑے میں کہیں بھی رکھا ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں صاحب ہم پانی وہاں سے نکال کر نہیں پیئیں گے, اللہ کے پر بھروسہ ہے اللہ پلائے گا. یہ توکل نہیں ہے, یہ توکل ہے ہی نہیں. جیسے ایک بچہ امتحان پڑھ رہا ہے, آپ اس سے بول رہے ہیں نہیں صاحب ارے امتحان چھوڑو, تم تہجد روزانہ پڑھو سارا معاملہ ہو. بیکار کی بات آپ کر رہے ہیں. اس کا توکل امتحان میں محنت کرنا ہے. پیاسے کا توکل پانی پینا ہے, وہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں, جن چیزوں میں کوئی چیز سبب نہیں ہے, ساری باتیں آج غور سے سنیں, ایسے ہوائی نہیں جائے گی یہ. اگر ذرا بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو یہ باؤنسر جائے گا اوپر سے. یہ جتنی چیزیں ہیں جس میں سبب ہوتا ہے پہلے سے, اس سبب کو اختیار کرنا ہی توکل ہے. بچے کا اچھے نمبر لینا نہیں, میں مسلمان ہوں, میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں, میں جو ہے وہ اچھے نمبر لوں گا, اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, نہیں. اچھے نمبر کے لیے سبب کیا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے. محنت کرنا ہی توکل ہے, محنت کرنا ہی توکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہماری بات کی دلیل مل جائے. پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب حضور نے توکل پہ بات کی تو ان کو تھوڑا سا کنفیوز ہوا. انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ کھانا اگر گھر میں رکھا ہے کچا, پکانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ پک جائے گا, آ جائے گا, جیسے ہوتا ہے نا کنفیوژن. تو حضور نے جب توکل کی بات کی تو انہوں نے ایک سوال کیا. کہا اللہ کے رسول آپ کی بات سے ہم جو بات سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اونٹنی ہے, اونٹ کا مزاج کیا ہے, اگر آپ چھوڑ دیں گے تو رفو چکر, وہ کتنا بھی آپ کھلائیں پلائیں آپ کے دروازے پہ نہیں روکے گا, بھاگ جائے گا. تو اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ میں اس کو کھوٹی میں باندھوں تب اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو چھوڑ دوں, اگر میرا ہے میری قسمت میں رہے گا تو ہمارے دروازے پر رہے گا. تو وہ یہی سمجھا کہ جب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو اونٹ کے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر اعتماد ہی نہیں ہے. وہ یہ بات سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا, پہلے اسے باندھ, ثم توکل علی اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو پہلے تدبیر اختیار کر لی گئی, تقدیر اختیار کرنے اب آپ نے اچھی طریقے سے اونٹ کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد اب اللہ پر بھروسہ رکھا, اللہ میں اپنا کام کر دیا, اب یہ دروازے پر رہتا ہے بھاگ جاتا ہے, یہ آپ کے ذمہ ہے. بچے نے محنت کر لی, محنت کرنے کے بعد پوری تیاری کر لی امتحان کی, اب وہ توکل اللہ میں نے اپنا کام کر دیا. امتحان میں یاد کرانا یہ آپ کے ذمہ, اگر آپ میموری آف کر دیں گے ہم یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں سے توکل ہوتا ہے. یہ جو اختیار کرنے کی بات ہے جس میں سبب, اس میں آپ کو ہر حال میں توکل اختیار کرنے کا مطلب اسباب کو اختیار کرنا ہے. کھانا آپ کے لیے لازم ہے, پکانا ہے, کھانا ہے. کھانے کے بعد ڈائجیشن آپ کے بس میں نہیں ہے,
وہاں پہ ہمارا اللہ پر توکل کریں گے، اللہ میں کھانا پکایا، کچا تھا، پکایا، کھا لیا، بھوک لگی تھی، اس کے بعد اس کا جو سسٹم ہے نا وہ اپنے بس میں نہیں ہے، اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں، اس کا نام توکل ہے۔ دوسری حدیث، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے دیہاتی، مسند احمد کی روایت ہے، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی کتاب ہے مشہور، علامہ ابن قیم نے بڑا لمبا چوڑا باب باندھا اس پر۔ علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور 99.9% وہ اسی بات کو لکھتے ہیں جو حدیث صحیح ہے، کوئی ضعیف حدیث لاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر صرف اتنا بھی حوالہ دے دیا جائے کہ زاد المعاد میں لکھا ہے تو کافی ہے، کیونکہ وہ ضعیف حدیث لاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتیوں نے آ کر کے علاج کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا علاج کریں، تو وہ سمجھا کہ ہم علاج کریں گے تو توکل کے خلاف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ توکل کے خلاف نہیں، یہی توکل ہے کہ تو اس نے کہا کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا وہ تو ہو کے رہے گا، میں علاج جھاڑ پھونک کا بھی لفظ ہے کہ ہم جھاڑ پھونک کرائیں، ہم علاج کرائیں، ہم تدبیر اختیار کریں، تو اگر ہماری تقدیر میں ہوگا تو بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ احتیاط اختیار کرنا بھی تمہاری تقدیر میں ہے، وہ احتیاط اختیار کرنا یہ بھی آپ کی تقدیر میں ہے۔ لہذا یہ سب سے پہلا کنفیوژن دور کریں کہ اگر بندہ اس قسم کا علاج معالجہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توکل کے خلاف ہے، یہی توکل ہے۔ تدبیر اختیار کرنا ہی کیا ہے؟ توکل ہے، جس میں تدبیر لکھی ہے، لیکن بقیہ چیزوں میں آپ بلائنڈلی اللہ پر توکل کریں گے۔ یہ ایک بات بتانی تھی۔ اب یہ جو معاملہ ہے علاج کا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم کو اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ سنت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے کیسے گائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیماری کی جڑ کیا ہے؟ کھانا ہے۔ ساری بیماری کی جڑ کیا ہے؟ کھانا ہے۔ اسی لیے حکیم جب علاج شروع کرتا ہے، ایلوپیتھک والے تو جو مرض ہوتا ہے اس کا علاج شروع کرتے ہیں، حکیم ایسا نہیں۔ حکیم سب سے پہلے پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کے پیٹ کی حالت کیا ہے، آپ کو قبض ہے، لوز موشن آتا ہے، یہ دو پہلی بات۔ اگر وہ دیکھے گا کہ یہاں سے معاملہ گڑبڑ ہے تو وہ بخار کا، ٹی بی کا علاج کرنے کے بجائے پہلے پیٹ کا علاج کرے گا، کہ جب پیٹ کا علاج ہو جائے گا تب معاملہ صحیح ہوگا۔ اب اللہ کے رسول سے، چونکہ یہ بھی ہم کو سمجھیے یہ سنت ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں سنت تو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی، کیوں؟ اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو آپ دین کا کام کریں گے کیسے؟ بھائی دین کے کام کے لیے بھی صرف پھاوڑا چلانے کے لیے ہی صحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر کام کے لیے کیا ہے؟ صحت کی ضرورت ہے۔ وہ تو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب صحت ہماری خراب ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت تھی جو فری میں آئی ہوئی تھی اور ہم نے اس کو گنوا دیا۔ تو اس کے لیے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے امتی کو بتایا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو دو باتیں نقل کی، اس کے پہلے تو مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ بھئی اتنا کھا لے کہ تیری پیٹھ سیدھی رہے۔ مطلب کیا ہے کہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پرابلم نہیں، اتنا کھا لو کہ پیٹھ سیدھی رہے۔ انہوں نے کہا یہ منیمم درجہ، میکسیمم، اگر آپ چاہتے ہیں تو دوسری حدیث کی اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو 1/3 کھا لیں۔ کتنا کھا لیں؟ 1/3 کھا لیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں، ایک طرف حدیث ہے کہ صرف اتنا کھا لو کہ پیٹ سیدھی رہے، اور دوسری حدیث کیا ہے کہ اگر کھانا ہی ہے تو 1/3 کھا لو۔ کبھی کبھار پیٹ بھر کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں علماء کی جو ساری حدیثوں پہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ دودھ آیا تو ابو ہریرہ جو ہے وہ بائیں طرف بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شکایت کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں۔ حضور نے کہا بیٹھو، کچھ آ جائے گا تم کو بھی دے دیں گے۔ اتنے میں ایک صاحب بڑے سے قدحے میں، لکڑی کے کٹورے میں لا کر کے دودھ دیا۔ ابو ہریرہ لیفٹ میں بیٹھے تھے،
اب ابو ہریرہ نے سوچا کہ میں ہی تو اصل میں اپاس کیا ہوں, میں ہی تو بھوکا ہوں, سب سے پہلے تو مجھے ملے گی دودھ کی, اور دودھ ان کو ملنے کے بجائے یہ رائٹ سائڈ سے شروع کر دیا. اب پوری بات آپ کو معلوم ہے, اس کو پورے میں وقت نہیں ضائع کرنا ہے. وہ پیتے 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 جب ان کے پاس آیا, حضور کا یہ معجزہ تھا, آپ نے فرمایا بھائی اس کے ڈھکن کو کھولیے نہیں, ڈھکن کو کھولیے نہیں. یہ آپ کو بتا دیں پالیسی میں سے برکت کی, جس چیز میں برکت ہے اس کے آپ ڈھکن کھول کر چیک نہیں کریں. کسی بھی کھانے کے وقت میں کوئی چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے, یہ جو بار بار لوگ پیسہ گنتے رہتے ہیں نا کتنا بچا ہے, ان کا پیسہ جلدی خرچ ہوتا ہے. اور جو جیب میں رکھے ہیں بھائی جو پڑا ہے پڑا ہے, اس میں دو فائدہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ 100-200 گر گیا کہیں, چونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں رکھا کتنا ہے, تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے گن گن کے رکھا ہے تو 5 پیسہ بھی گرا تو آپ سر پہ پہاڑ اٹھا لیں گے. جتنا پیسہ نہیں اس سے زیادہ آپ مریض ہو جائیں گے. تو نفسیاتی طور پر بھی وہ ایک علاج ہے. بہرحال وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ دودھ آیا تو انہوں نے جب کٹورا پکڑا تو سمجھا سب یہ ایسے ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں, منہ لگا رہے ہیں, دودھ تو اس میں ہے نہیں. کتنا دودھ ہے کہ 40-45 آدمی پی رہے ہیں اور پھر ہر آدمی منہ لگا لگا کے پی رہا. تو انہوں نے جب کٹورا سنبھالا نا, تو جیسے کوئی چیز آپ ہلکی اٹھاویں تو اس اسٹائل میں کٹورا پکڑنے کی کوشش کی. جب کٹورا پکڑا تو کٹورا وزنی تھا, دودھ تھا اس میں. تو انہوں نے کیا کیا, پینا شروع کیا. کہتے ہیں میں اتنا پیا کہ ایک دم فل ہو گیا. اللہ کے رسول سے کہا میں, حضور نے کہا اور پیو, وہ ایک دم ٹن گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر 1/3 کھانا واجب تھا تو ابو ہریرہ نے تن کے پیا. اللہ کے رسول کو فوراً ٹوکنا چاہیے تھا, ابو ہریرہ غلطی کر گئے, حضور نے نہیں ٹوکا. اس سے معلوم ہے کبھی کبھار تن کے بھی کھایا جا سکتا ہے. بات سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اصول تو یہ ہے کیا کہ 1/3. تو صحت کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں جب یہ بات ہم کو معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ چیز سنت ہے تو اس کے کرنے میں ہم کو مزہ آتا ہے. ایک آدمی کو اگر کہا جائے بھئی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے صحت کے لیے, آپ اپنی صحت کے لیے سنت ہے آپ اپنی صحت کو, تب اس کے اندر وہ اچھی طریقے سے کرے گا, سنت سمجھ کر کرے گا, ثواب ملے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نیکی کے کرنے میں جب تک نیت نہیں ہوتی ثواب نہیں ہوتا کوئی بھی. یہ بھی پالیسی آپ کو ایک بڑا بتایا ہوں, برائی کے کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک آدمی چوری کر, نہیں میں نیت چوری کا نہیں کر, پھر بھی چوری کا گناہ لکھا جائے گا. لیکن نیکی کے کرنے میں ہر حال میں آپ کو انٹینشن, ارادہ کرنا ضروری ہے. جب تک ارادہ نہیں کریں گے ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کی عادت ہے پائجامے کو یا لنگی کو ٹخنے کے اوپر باندھنے کی, اس کا کلچر ہے. میوات وغیرہ کے علاقے میں, سہارنپور وغیرہ میں لنگی ایسے کھینچ کے باندھتے ہیں, وہ تقریباً آدھی پنڈلی تک رہتی ہے, وہ ان کا کلچر ہے. اب اگر وہ نیت نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ٹخنے کے اوپر رہتی تھی, تو ان کو اس کا کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے. یا جیسے افغانستان کے علاقوں میں یا سوڈان کے بعض علاقوں میں, بلکہ سوڈان کا ایک بڑا حصہ پگڑی باندھتا ہے, ان کا کلچر ہے, ان کی تہذیب ہے. افغانی بھی باندھتے ہیں, سوڈانی بھی باندھتے ہیں. اب اگر وہ سوڈانی پگڑی باندھتے وقت یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ کے رسول بھی باندھتے تھے, تو چونکہ وہ علاقائی کلچر ہے اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. لہذا نیکی کے کام میں ارادہ کا ہونا سب سے ضروری ہے. تو ایک بندہ اگر یہ ایکسرسائز کر رہا ہے, ایک بندہ صحت کا خیال رکھ کر کھانا کھا رہا ہے, تو کھانا کھانا اور صحت کا خیال رکھنا, یہ ان ساری چیزوں میں سنت کا ثواب ملتا رہے گا. تو سب سے پہلی بات پالیسی کیا ہے کہ مسلمان کو صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ایک دوسری حدیث ہے, بعض لوگ متقی بنتے ہیں, ایک ہوتا ہے متقی ہونا, ایک ہوتا ہے متقی بننا. متقی بننے والا ہم شو مارتے ہیں, خاص کر علماء لوگ شو مارتے ہیں کہ میں بڑا بزرگ آدمی ہوں, مطلب میں آپ کے سامنے چلوں گا تو بڑی نگاہیں نیچی کر کے چلوں گا, بہت ٹھیک ٹھاک ہوں, بہت دھیرے دھیرے چلوں گا, سینے سے اتروں گا تو ایکٹنگ کروں گا. یہ ساری ایکٹنگ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ آپ کے اوپر ہم کو روب ڈالنا ہوتا ہے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں. حالانکہ آپ کو بتائیں اسلام چاہتا ہے کہ بندہ ایکٹیو رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے ایسی ہی ایکٹنگ کی, وہاں ان کے سامنے سر جھکا کر کے بہت دھیرے دھیرے چل رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ان سے جا کر کے پوچھو, کہو کہ اسلام بیمار نہیں ہے,
اسلام بیمار نہیں ہے. آپ یہ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں بیماری کی، یہ اسلام بیمار نہیں ہے. تم خود بیمار ہو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ سوچیں اسلام بیمار ہے، ایسا کر کے ہم بزرگ بن جائیں گے. نہ بزرگ کا کوئی انجیکشن آتا ہے اور نہ بزرگ کا کوئی ٹیبلٹ ہوتا ہے. بزرگ کہتے کسے ہیں؟ اللہ اور رسول کی بات پر کتنا عامل ہے وہ سب سے بڑا بزرگ ہے. ذاتی زندگی میں دیکھیں پتہ چلتا ہے جب بندہ اکیلے ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر ہم کتنا بزرگ ہیں. مولانا صاحب شاہ بازار پہنچیں گے، یقینی بات سب لوگ جانتے ہیں، وہاں کیا شرارت کریں گے. مولانا صاحب ہیں. اب ہم بمبئی چلے گئے جہاں پہ کوئی نہیں جانتا، اب مولانا صاحب کو دیکھیں کہ مولانا صاحب کتنے فنکار ہیں وہاں. تو سوال ہوتا ہے کہ جہاں ہم کو نہیں، سوسائٹی ہم کو نہیں جانتی، وہاں پر اگر ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو حقیقت میں ہی وہ بندہ بزرگ ہے. جہاں پر آپ جاننے والے لوگ ہیں وہاں تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو آپ کا خوف ہے. تو اصل خوف الہی ہوتا ہے. تو بہرحال صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ کھانے سے کنٹرول کیا گیا، نمبر 1. نمبر 2، ایک بندہ بیمار ہے، اب اس کو نہانا ہے، بغیر نہائے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اب اگر کوئی دوسری شریعت ہوتی جو انسانی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور نیچر کے مطابق نہیں ہوتی، بولتا بھائی تم کو نہانا چاہے تو مر جاؤ. اب جیسے ہے دسمبر کے مہینے میں جب تک آپ گنگا میں ڈبکی نہیں لیں گے تب تک کیا ہے، آپ کا پن، آپ کا جو گناہ ہے وہ جھڑے گا ہی نہیں. اب وہ کڑکڑا رہا ہے اور گنگا کا پانی جو ہے وہ، لیکن بندے کو اس میں جانا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس کے گناہ جھڑ سے. ہماری شریعت ایسی نہیں ہے. ہماری شریعت نیچر کے، انسان کی فطرت کے مطابق. کیوں؟ جب انسان بنائے گا تو یہ سارے فالٹ آتے ہیں. جب رب ذوالجلال قانون بناتا ہے تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کو، کیوں؟ آپ کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے تو آپ کیا کیا کرتے بتاؤ؟ سردی لگی تو کیا بولتے ہو اس کو؟ اے بیٹا سویٹر پہن لو. اور اگر آپ کو محبت نہیں ہوگی تو کیا جانے دے، مرنے دے یار اپنے آپ کو، اپنے کو کیا ہے. لیکن آپ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اے بیٹا کیوں بغیر پنکھے کے بیٹھے، پنکھا چلا لو، گرمی ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ کو اس سے محبت ہے. ایسے ہی پورے بندوں سے رب ذوالجلال کو محبت ہے. تو اب وہ قانون وہ بناتا ہے کہ ہمارے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس شریعت کو نفاذ کرنے والے، اس کو ایکسپلین کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں اگر نہا لوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، بیماری میری بڑھ جائے گی، آپ نے فرمایا تیمم کر لیں. کیوں؟ صحت انسان کی مقدم ہے. اب اگر بیمار ہو گیا، ابھی تو نماز پڑھ رہا تھا، بیمار ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ بیٹھک لے لے گا. تو فائدہ کیا ہوا؟ لہذا اشارہ کیا کیا گیا قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، کہ اگر ایک آدمی کو مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا موت کا خطرہ ہے تو ایسی شکل میں وہ نہانے کا چھوڑ دے. پانی موجود ہے، وہ تیمم کر لے اور اپنی نماز پڑھ لے. یہ ایک الگ بات ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر جائیں گے کافی لمبی بات ہو جائے گی. تو تیمم جو کرنے کی اجازت دی گئی، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک صاحب کو زخم تھا. ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اگر بندہ ناپاک ہو گیا ایسی حالت میں تو وہ تیمم کر سکتا ہے. ان کے پاس جا کر انہوں نے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا بیٹا نہانا تو ضرور پڑے گا، نہانے بغیر تو تم پاک ہو نہیں سکتے. اب اس کو نہلا ڈالا. وہ اتفاق سے نہلانا تھا، وہ مر گئے. وہ صحابی انتقال کر گئے اسی میں. اب جا کر کے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تم نے کیا مصیبت تھی اور اس کو تم کو تیمم کرانا چاہیے تھا. حضرت مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تو اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے کہ اسپیشلسٹ سے علاج کرنا بھی سنت ہے. آپ کو حیرت ہوگی، یہ ساری باتیں 1400 سال پہلے پیارے حبیب نے اپنی امت کی تربیت صرف نماز روزہ ہی کی نہیں کی ہے، ہر فیلڈ میں ہماری تربیت کی گئی ہے. ہر فیلڈ میں ہم کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے. لہذا صحت کا خیال رکھنا یہ سنت ہے. تیسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام، علاج کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ علاج جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا جائز ہے. اب علاج آدمی جو مرض ہمارے پاس جو مرض ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک مادی مرض ہے جو نظر آتا ہے، بخار ہے، الٹی ہو رہی ہے، کینسر ہو گیا ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، یہ ساری چیزیں مشین بتا رہی. ایک میں کیا ہے، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر کے بلڈ لے کر کے فیل ہیں،
everything is normal, but I don't know what is the disease. اب وہ ڈاکٹر پریشان ہے. اب یہ پتا چلا کہ یہ کوئی دوسرا مرض ہے. یہ کون سا مرض ہے؟ یہ دوسرا مرض ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ باطنی مرض، روحانی مرض ہے. تو جو مرض نظر آتا ہے اس کا علاج بھی نظر آئے گا. مطلب آپ کو بخار ہوا، نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یار ٹمپریچر 102 جا رہا ہے، آپ نے پیراسیٹامول اٹھا کر کے دے دیا، بھائی پیراسیٹامول کھا لے، اس کا بخار ختم ہو جائے. تو چونکہ مرض نظر آیا لہذا دوا بھی نظر آئی. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے مولانا بہت الجھن ہے، پریشان ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے. پتہ چلا اب اس کا علاج دوا نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی روحانی علاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہم کو کیا گائیڈ کیا، ہم اس پر پوری بات کریں گے. اور پہلے والے پر کیا گائیڈ کیا، اس پر بھی پوری بات کریں گے. تو سب سے پہلی جو بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس مرض بھی دو ہیں اور علاج بھی دو ہیں. اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ او کما قال، رواہ مسلم، کہ ہر مرض کا علاج ہے. آپ کو معلوم ہے اس حدیث کی بنیاد پر جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی اور اس کے بعد بغداد پہ حکومت قائم ہوئی، ادھر سیریا پہ حکومت قائم ہوئی، تو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس حدیث کی بنیاد پر اس نے ریسرچ کے پوری فیلڈ کھول ڈالی کہ جب ہمارے اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی ہے کہ ہر مرض کا علاج ہے لہذا ٹریٹمنٹ تلاش کرنا چاہیے. اور معلوم آپ کو ایک سے ایک ٹریٹمنٹ تلاش کی گئی، پوری ہمارے پاس اس کی ایک الگ سے ہسٹری ہے کہ مسلم اطباء، مسلم ڈاکٹروں نے اس فیلڈ میں کتنا کام کیا. کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے رسول کی یہ حدیث تھی. یہ تو جتنا آپ کو اللہ کے رسول پر اعتماد ہوگا اتنا گاڑی کیا ہے صحیح چلتی جائے گی. کیونکہ ان کو اعتماد کامل تھا کہ اگر پیارے حبیب نے یہ بات فرمائی ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر مرض کا دوا ہے. ایک بعض لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوائیں نازل کی جاتی ہیں، دوائیں نازل کی جاتی ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کی ہے کہ دوائیں نازل کرنے کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جڑی بوٹیاں، جو چیزیں اس کے اندر مرض کی شفا ہے، یہ اللہ اس کے اندر مرض رکھتا ہے. نمبر ایک، نازل کی جاتی ہیں، آپ کے دماغ میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ یہ چیز اس مرض کی دوا ہے. آپ کو معلوم ہے جتنے بھی دنیا میں علاج ہیں، ہر علاج بندے کا اپنا کیا ہے، ڈسکور کیا ہے اس نے. پہلے دن کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ یہ ٹیبلٹ کھا لیں پیراسیٹامول تو آپ کو بخار کے لے. اس کا ایکسپیرینس نے اس بات کو بتایا ہے کہ صاحب یہ ایک تجربہ کرتے 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 ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے، برآمد ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں علاج کے سلسلے میں، کوئی بھی پہلے دن سے کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ صاحب یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. بندہ اس پر کیا کرتا ہے، ریسرچ کرتا رہتا ہے، ریسرچ کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے ایک نتیجہ برآمد ہو. جب نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مرض کے لیے یہ علاج ہے. تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر مرض کا کے لیے دوا موجود ہے. یہ جو کہتے ہیں لوگ کینسر کا علاج نہیں فلاں، جب مرض ہے تو علاج بھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے، ہم علاج تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. مولانا سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جب ہر مرض کا علاج ہے تو مرض کے ساتھ ہی ہم دوا کیوں نہیں جان جاتے؟ تو انہوں نے کہا بعض مرض بطور سزا کے اترے ہوتے ہیں تو فوراً بندے کو اللہ اس کی دوا تک نہیں پہنچاتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں بہت زیادہ زنا ہونے لگتا ہے تو مختلف قسم کے امراض وہاں پیدا ہونے لگتے ہیں. تو وہ جو مرض پیدا ہوتے ہیں دوا بھی موجود ہے، چونکہ وہ بطور سزا کے ہوتے ہیں لہذا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے وہاں تک پہنچنے میں، اور بقیہ جو چھوٹے موٹے رہتے ہیں اس پر بندہ خود بخود پہنچ جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں سب سے پہلے کہ علاج میں ہر مرض کا علاج ہے. ایک بات، علاج کے لیے اس چیز کا سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جو آپ علاج کر رہے ہیں اس کا سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کا شریعت کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ جھاڑ پھونک کا جو معاملہ ہے اس پر ہم پوری بات تو کریں گے، آج اس کا ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دیکھتے ہیں. ہم ایک ایسے عالم کی بات لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ صاحب وہ جھاڑ پھونک کے قائل نہیں ہیں. اب ان کا نام لیتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد جلد سوم میں نقل کیا ہے.
انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے ناک میں نکسیر پھوٹ گئی. نکسیر جانتے ہیں؟ خون نکلنے لگتا ہے مستقل ناک سے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پہنچا تو یقینی بات ہے کہ علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ ڈاکٹر تو ہے نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے ایک آیت اس کے پیشانی پر لکھی. اس کی پیشانی پر ایک آیت تھی کہ وہ آیت سورہ وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی جب کشتی چلنے کے بعد جب پانی ٹھہرا تو اللہ نے کہا کہ اے پانی اب تو زمین میں چلا جا اور نوح کو آرام ہو جا. پوری آیت ہے وہ وغیظ الماء کر کے پوری آیت ہے. انہوں نے وہ آیت اس کے پیشانی پر لکھا. اب سوال یہ ہے کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آیت پیشانی پہ لکھو تو نکسیر بند ہو جائے گی. علاج کا سنت سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. جتنے بھی علاج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جھاڑ پھونک کے علاج ہیں یہ سارے کے سارے بندوں کے ایکسپیرینس ہے. پھر مزے کی بات ہے علامہ ابن قیم نے اس میں ایک بات اور لکھی ہے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فیہ شفاء کہ اس کے اندر شفا ہے قرآن میں, انہوں نے کہا کہ یہ پورے قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہے, کسی خاص آیت کے بارے میں نہیں کر رہا ہے. لہذا پورا قرآن مطلقاً کیا ہے شفا ہے. کس آیت میں کیا شفا ہے یہ بندہ تلاش کرتا رہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحبہ آئیں, کہا میں حضرت مانگ جب نکالتی ہوں نا تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے, بہت کوشش کرتی ہوں مانگ نکالنے کی, مانگ سیدھی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا جب نکالا کرو تو اب جب نکالنا تو کہنا اہدنا الصراط المستقیم. اب اس نے وہ پڑھ کر کے جب مانگ نکالا تو مانگ ایک دم سیدھی ہو گئی. اب کوئی پوچھے صاحب یہ کہاں لکھا ہے, یہ بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے, سمجھے, یہ اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو قرآن کی جو آیتوں سے علاج کیا جاتا ہے اس کا مخالف نہیں ہونا چاہیے, مطابق کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ کو اصول بتایا کہ اصل و کل شیء مباح, ہر چیز کی اصل جائز ہے. ناجائز ہونے کے لیے کیا کہیے, دلیل چاہیے. علامہ ابن قیم اپنا واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں مکے گیا, بہت بیمار ہو گیا, بڑا ادھر ادھر سے کیا لیکن کچھ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ لاؤ سورہ فاتحہ دم کر کے پانی پر پیا جائے. اب انہوں نے کیا کیا کہ خوب کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے پانی پہ دم کرنے لگے اور پانی پینے لگے. انہوں نے کہا جتنا مرض تھا اللہ کے فضل سے سب ختم ہو. اب ان سے پوچھا جائے بھی کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. تو پتہ یہ چلا. ایسے ہی ایک صحابی کا واقعہ ہے, آپ کو اس کے پہلے بھی غالباً بتا چکا ہوں کہ سانپ نے کاٹ لیا اور وہ صحابی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, پوری ٹیم. وہ جس گاؤں میں جس کو کاٹا اس گاؤں والوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی اگر تم میں سے کوئی سانپ کو جھاڑنے والا ہو تو بتاؤ یار. انہوں نے کہا, ایک صاحب نے کہا میں جانتا ہوں, چلو. وہ چلے گئے. بندہ ایک دم لوگوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ مر گیا ہے, سانپ کا کاٹا بہت دیر تک زندہ رہتا ہے. انہوں نے جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا, بندے نے ٹک سے آنکھ کھول دی, ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ جو بندہ اگر ٹھیک ہو گیا تو ہم کو کچھ دینا پڑے گا. وہ جو مولوی صاحب لوگ پیسہ لیتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں تعویذ دے کے پیسہ لیتے ہیں, یہ صحابی کا واقعہ ہے, یہ صحابی کا واقعہ ہے. انہوں نے ان سے کہا بھائی ہم لیں گے, اس کے بغیر نہیں کریں گے. انہوں نے کہا بھائی لے لینا, بندہ بچ جانا یار. خیر, اور صحیح روایت ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ بندہ بچ گیا تو اس نے کو 100 بکری دی, غالباً بعض روایت میں آتا ہے کہ 100 بکریاں دی, لے جاؤ. خیر, اب ان کے تو مزے ہو گئے, انہوں نے ذبح کیا, ٹکے بوٹی سب کچھ چلنے لگا. بابو کیوں بن رہا ہے, روسٹ ہو رہا, سب کچھ کیا. تو وہ جب لے کر کے گئے, کھانا تیار ہوا تو صحابی کے ایک ٹیم 4-5 لوگ تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو نہیں کھاتا بھائی, کیونکہ تم یہ لائے ہو قرآن پڑھے, ان سے بولے پیسہ لیں گے, یہ میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہم تو کھائیں گے, اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ اللہ کے رسول کی جانب سے بتایا نہیں تھا, لہٰذا وہ کنفیوز رہے. خیر, وہ لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسی سی بات ہے. تو اللہ کے رسول نے ابھی یہ بتانے کے بجائے کہ بکری کا گوشت کھانا جائز ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا یار کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم ماریں گے تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو میں نے کبھی بتایا نہیں تھا آپ کو. انہوں نے کہا اللہ ہم لوگوں نے ٹرائی مارا, ہم نے گیس کیا. ہر علاج گیس ہے, یہی کہنا چاہتا ہوں, ہر علاج کا فرسٹ جو ہے وہ کیا ہے, گیس ہے. انہوں نے کہا کہ گیس اس لیے مارا کہ قرآن مجید میں شفا کی آیت ہے کہ ثابت میں شفا ہے, اور سورہ فاتحہ
سورہ فاتحہ چونکہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، نمازیں پڑھی جاتی، تو ہم نے سوچا سب سے بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم مارو اس کو. اب سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم مار دیا انہوں نے، بندہ ٹھیک ہو گیا. خیر بات کے لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ تو گیس مار دیا اب دوبارہ نہیں مارنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو سائلنٹلی کیا کر دیا، خاموش رہ گئے. اور آپ کو معلوم ہے حدیث کی تیسری قسم ہی یہی ہے. حدیث کی پہلی قسم کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے جو بات کہی وہ حدیث ہے. دوسری کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کیا وہ حدیث ہے. تیسری کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک بات کہی گئی اور اللہ کے رسول خاموش. اگر خاموش ہے اس کا مطلب یہ بھی حدیث ہے اور یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب دوسرا سوال آیا وہ بکری والا. کہہ تو نہیں لوگ، کچھ لوگ کھائے، کچھ لوگ بولے میں نہیں کھایا. حضور نے فرمایا اگر بچی ہو تو ادھر بھی لاؤ یار، اگر بچی ہو تو ادھر بھی لاؤ. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو نبی کبھی بھی یہ بات نہیں کہتا بچی ہو. تو آپ لوگ جو اپنے اندر گالی دیتے ہیں مولوی کو، تعویذ لکھنے والے پیسہ لینے کو، گالی نہیں دیں، یہ بہت شروع سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس صحابی نے اس کو پیشہ نہیں بنایا. یہ اصل جو ہماری مخالفت ہوتی ہے ہمارے علماء کہ آپ اس کو پیشہ نہیں بنائیں. پروفیشنل طور پر بورڈ لگا کر کے کہ صاحب آئیے یہاں پر روحانی علاج ہوتا ہے، اور ایسے مردوں کا علاج کرتے ہیں کہ شاید معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ آپ پیپر میں دیکھتے رہتے ہیں مجھ سے زیادہ. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن یہ کہ آپ کہیں پہنچ گئے گھر میں، ایسے کوئی بات ہوگی آپ بھی کر سکتے ہیں، پیسہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علاج کا سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو ایک تو علامہ ابن قیم کی روایت نقل کی، نقصیر کی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ ابن قیم کی نقل کی، اور ایک صحابی کی نقل کی کہ ان لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے علاج کیا جبکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد علاج جو ہے وہ اچھا ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے کہ اب علاج کس سے کرایا جائے. سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے نا مرض کہ کس سے علاج کرائیں. پھر ہم دوسرا انشاءاللہ پروگرام یہ کریں گے کہ وہ جو دوا تعویذ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وہ کتنے طریقے سے ہو سکتے ہیں. میں نے اس میں جو ہے نا وہ 10 طریقے لکھے ہیں دوا تعویذ کے، وہ آپ کو ایک ایک سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دلچسپی رہے دوبارہ پروگرام میں آپ آئیں. ایک ہوتا ہے کاغذ پر لکھ کر ٹانگ دینا، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ لکھنا اور پلا دینا، چاہے کسی چیز میں لکھ کر کے پلا دینا، مطلب جیسے کہ آپ نے کٹورے پہ قل اللہ احد لکھا زعفران سے اور پلا دیا، یا یہ کہ پیپر میں لکھا اور پیپر کو ڈال دیا کس میں، پانی میں ڈال دیا. یہ سب آپ جانتے ہیں، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ پڑھنا، بندے کے اوپر ڈائریکٹ کیا ہے دم کر دینا، مولوی صاحب جو چھو کرتے رہتے ہیں. اچھا، پانی پر دم کرنا اور اس کو پلا دینا. کسی چیز پر دم کر، جیسے بیوی لوگ کہنے میں نہیں آتی تو مولوی صاحب لوگ شکر دم کر دیتے ہیں یا نمک دم کر دیتے ہیں. دیکھو میرے پاس فوراً نہیں جانا کہ ہماری بیوی نہیں لا شکر نمک دم کر دو. ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ شکر نمک دم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو آپ سب لوگ پئیں محبت بڑھ جائے گی. تو کسی اشیاء پہ دم کرنا اور پھر اس کو کیا ہے پی لینا، یہ بھی ایک شکل ہے. کسی چیز کو لکھنا اور لکھ کر جلانا، مولوی صاحب کہتے نہیں پلیتا دیکھنا، وہ پلیتا بھی آپ جانتے ہیں ہم سے زیادہ. اچھا، لکھنا یا پڑھنا، خود بتا دیں کہ آپ اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھیں، اتنی مرتبہ تسبیحات پڑھیں. لکھنا یا پڑھنا اور اس کو کسی چیز پہ ڈال کر اس سے غسل کرنا، یہ بھی ہوتا ہے کہ تعویذ کو پانی میں ڈال دیا گیا اور اس کو، اور ڈائریکٹ بدن پر لکھنا. جیسے کسی کو لڑکی ہوتی رہتی ہے تو اس کی ایک تعویذ ہے کہ اگر جب عورت حاملہ ہو تو اگر اس کے پیٹ پر فلاں چیز لکھ دی جائے، وہ میں بتاؤں گا نہیں، وہ اگر لکھ دی جائے تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس کے پیٹ ہی پر لکھا جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے. جیسے حضرت نے علامہ ابن تیمیہ نے کیا کیا، پیشانی پر لکھا. تو یہ ساری ترکیبوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک ایک پر بات کریں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. کل ہم بات کریں گے کہ علاج جو کرانا ہے وہ کس سے کرانا ہے، اور اگر وہ اسپیشلسٹ سے غلطی ہو گئی تو شریعت نے اس کے لیے کیا لگایا ہے. وہ جو آپ آپریشن کرانے جاتے تو کیا کرتا، وہ فارم پہ لکھواتا نا، پر سائن کراتا نا کہ میں مر گیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، یہ 1400 سال پہلے کا اصول ہے. وہ جو آج لکھا رہے ہیں سگنیچر کراتے ہیں کہ میں مر گیا،
ہمارے یہاں اس پر بھی ہے کہ صرف لکھا لینا مر گیا نہیں، سوال ہے لکھایا کون ہے اور کس حالت میں لکھایا گیا ہے، وہ ساری باتیں ہوں گی تب اس کے اوپر ذمہ داریاں ہے، ادھر ذمہ داری ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگر کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا رہا کرے تو ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. میرا ای میل کا آئی ڈی ہے عمری قاسمی، UMERIQASMI، عمری قاسمی @yahoo.com.